تھینک یو سو مچ. آپ لندن میں آئے, ویلکم کہتے ہیں. پہلا ایک سوال یہ ہے کہ obviously آپ ڈیموکریسی کی بات کریں کہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہونی چاہیے. ہم نے یو کے کی ایگزامپل دیکھی, انڈیا کی, لیکن اگر ووٹ کی جو تقریم ہے جس کے اوپر کویشچن مارک اٹھتا ہے, جب سے پاکستان بنا ہے تب سے اس کا فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کہ الیکشنز کبھی شفاف ہوئے نہیں. تو بحثیت قوم بہتر نہیں ہے کہ پہلے اس کے اوپر بات کی جائے کہ ایٹ لیسٹ ہمارا ایک یونیفیکیشن آ جائے کہ چلو الیکشن ہوئے ہیں, جیتا ہارا جو بھی ہے, ایٹ لیسٹ اس کی ایکسیپٹیبلٹی اسٹارٹ ہو. اچھا مجھے بتائیے کہ یہ بات میں متفق ہوں آپ سے, ووٹ کی عزت کی بات ہونی چاہیے, ووٹ کی تکریم کی بات ہونی چاہیے اور اس تکریم کو لوٹایا جانا چاہیے, لیکن یہ کام کرے گا کون؟ سوال یہ ہے. ہم لوگ سارے یوتھ. اس کے لیے آپ کو کہیں اکٹھا ہونا ہوگا نا. یعنی کیسے ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ نے آج کہا ووٹ کی تکریم کے لیے نکلو. اس کے لیے کوئی آرگنائزیشن بنانا پڑے گی, کوئی پلیٹ فارم کریٹ کرنا پڑے گا, کوئی ہائرارکی بنانا پڑے گی, کوئی نظم, کوئی آپ کو ایک اتحاد قائم کرنا پڑے گا. میں اسی کی بات کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں پاکستان کا نوجوان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو جائے, پاکستان کا نوجوان متحد ہو جائے, منظم ہو جائے. جس طرح آپ دیکھیں نیپال میں نوجوان نکلے, بنگلہ دیش میں ہوا کیا, نیپال میں نوجوان نکلے چونکہ منظم نہیں تھے تو الٹیمیٹلی فوج نے ٹیک اوور کر لیا سسٹم کو. پاکستان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کے نکلنے کا وقت آنے والا ہے, چاہے وہ فزیکلی نکلنے کی بات ہو, چاہے عملی طور پر اپنا کردار ادا کرنے کی بات ہو, لیکن اس سے پہلے خود کو آرگنائز کر لیں. بس میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, جب آپ خود کو آرگنائز کر لیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے آپ ووٹ کی عزت کی لڑائی لڑ سکیں گے. بیکاز ابھی آپ ووٹ کی عزت کی لڑائی نہیں لڑ رہے, ابھی آپ شخصیت کی لڑائی لڑ رہے ہیں, اور آج سے پہلے 78 سال بھی آپ شخصیات کی لڑائی لڑتے رہے. آپ ووٹ کی عزت کی لڑائی تب لڑیں گے جب آپ ایک نظریے کے پیچھے کھڑے ہوں گے, ایک شخصیت کے پیچھے نہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جمہوریت کے نظریے پر کھڑے ہوں, اور جمہوریت کے نظریے پر کھڑے کھوکھلے نہ ہو. آپ کے اندر پہلے جمہوریت ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کیکر کا بیج بوئیں اور آپ توقع کریں کہ اس سے جو نا سیب کا درخت نکل آئے گا؟ جس پارٹی کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے وہ ملک میں جمہوریت نہیں لا سکتی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نوجوان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں, متحد ہوں, اپنے اندر ڈیموکریسی لے کر آئیں, اپنے اندر میرٹ کا ایک سسٹم لے کر آئیں. وہ سسٹم, وہ تنظیم, وہ پلیٹ فارم پاکستان میں ووٹ کو عزت بھی دلوائے گا اور پاکستان کا نظام بہتر بھی کرے گا. اچھا یہ دیکھا آپ نے اوبیسلی اسٹیبلشمنٹ پہ آپ نے بھی تنقید کی, اور ہر پولیٹیکل لیڈر جو ہے اپنے اپنے جب ان کو سوٹ کرتا ہے, جو بھی آؤٹ آف پاور ہوتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں. لیکن اوبیسلی فوج کافی امپورٹنٹ ہے کسی بھی ملک کے لیے, دفاع کے لیے ان کا ایک حساس کردار ہوتا ہے. لیکن بحثیت قوم ہم یہ بھی ڈیسائیڈ کر سکے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو بھی آتا ہے نیا آرمی چیف, وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا کوئی کردار نہیں, لیکن پچھلے والوں کا ہوتا ہے, لیکن کبھی بھی وہ ایک گرے ایریا سے رہتا ہے. تو اس کو بحثیت یوتھ اس میں کیا میسج ہوگا؟ ہاؤ کین وی سارٹ دیٹ آؤٹ ونس اینڈ فار آل؟ ایک بات واضح کر لیتے ہیں, آپ کا میرا اسٹیبلشمنٹ سے کیا جھگڑا ہے؟ یہی جھگڑا ہے نا کہ وہ اپنی آئینی حدود میں رہیں. اس کے علاوہ کوئی لڑائی ہماری ان سے نہیں ہے نا, کہ وہ اپنی آئینی جو آئین ان کو کہتا ہے بس اس کے اندر رہ کے وہ کام کریں. آپ اسٹیبلشمنٹ کو اس کی آئینی حدود تک, میں بار بار کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ادارہ ہے, آپ ادارے کے مقابلے میں شخصیات کو لاتے ہیں, ادارے کے مقابلے میں بھٹو صاحب کو, ادارے کے مقابلے میں بے نظیر صاحبہ کو, ادارے کے مقابلے میں عمران خان کو, ادارے کے مقابلے میں نواز شریف صاحب کو. آپ ادارے کے مقابلے میں ایک قومی جمہوری ادارہ بنائیے, پھر مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی آئینی حدود پہ واپس چلی جائے گی. تو بس یہ اتنی سی لڑائی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ. اور فائنل کوسچن ہے یہ کہ اوبیسلی پاکستان میں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. جماعت اسلامی میں کافی ڈیموکریسی ہے, اس کے بعد جو ہے جواد احمد اپنا کام کریں, مہرنگ بلوچ اپنا کام کر رہی ہیں, تو کافی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. آزاد امیدوار بھی ہر الیکشنز میں کچھ نہ کچھ اپنے حلقے کے طور پہ لیتے رہتے ہیں. تو جو آپ کا انیشیٹو ہوگا وہ باقی یہ جو چھوٹی پارٹیز ہیں ان سے کیسے؟ آپ نے باقی جو بھی نام دیے وہ مجھے لگتا ہے وہ اس پیرامیٹر پورے ہوتے ہیں. جماعت اسلامی ایز اے ڈیموکریٹک پارٹی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جمہوریت ہے, ایک عام آدمی بھی پارٹی کا امیر بن جاتا ہے اور ان کے اندر پروگریس کر سکتا ہے. جماعت اسلامی کا ایک چھوٹا سا چیلنج ہے, اس کا ایک پرسیپشن. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مذہب کی ایک مکتبہ فکر کے ایک نقطۂ نظر کو ریپرزینٹ کرتی ہے, جو غلط ہے یا درست ہے ابھی اس پر بحث نہیں کر رہے ہم. وہ پرسیپشن جو ہے وہ ایک بڑی رکاوٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ ویسی ہی ایک سینٹرل پولیٹیکل فورس بنائیے, اور پھر جماعت اسلامی بھی اور لوگوں کے پاس موجود ہو, وہ سینٹرل پولیٹیکل فورس بھی موجود ہو جس میں سے لوگ چاہیں. جمہوریت تو یہی ہے کہ زیادہ آپشنز میں سے لوگ منتخب کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جماعت میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لی جا سکتی ہیں اور سیکھی جا سکتی ہیں. جمہوریت کے حوالے سے بہت سارے کام. اور آپ کی پارٹی جب پاور میں آئے گی تو اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول دیکھتے ہیں آپ؟ یہ فیصلہ جو پارٹی چلانے والے لوگ ہوں گے وہ کریں گے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.